السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک دلچسپ قرآنی واقعہ جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ بتانے والا ہوں۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات پر مبنی ہے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دہانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی، اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی۔ مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا، اور پانی میں ایک گار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے، سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کروں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا، تو یوشع نے عرض کیا، حضور، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں بات عرض کرنا بھول گیا۔ جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلے۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ حضرات، تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر ان کا لقب ہے، ان کا نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیا بن ملکان آیا ہے۔ ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں فوراً سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں، ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ حضور، مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے مطلع نہیں ہیں، آپ ان کاموں کو نہیں جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔
خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت ہی خاموشی سے میرا کام دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں نہایت ہی خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے، یوشع واپس ہو گئے یا وہیں ٹھہر گئے یا ساتھ ہی رہے، مگر قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک دریا کے کنارے پہنچے، ملا نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے 2 تختے اخاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ سب لوگ غرق ہو جائے۔ خضر تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور پیسے نہیں لیے اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا، یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے، چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی۔ قتل، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا، کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے خضر تو نے بہت ظلم کیا، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اور موقع دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں نے سفر کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی، بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ہے کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے، ھذا فراق بینی و بینک، بس میرے اور آپ کی جدائی اب طے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرمائیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزر کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو کشتی بھی اچھی ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے، اس طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے گا اور 2 تختے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے یہ اس کی مرمت کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی۔ وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین
مومن ہے اور اس لڑکے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان کر دے، لہذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا گیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے، ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ سب کام ما فعلتہ عن امری میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کاموں کو کرنے کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ جو قرآن کریم نے نہایت ہی مفصل طریقے سے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سے شان اولیاء اللہ پر بے پناہ دلائل واضح ہو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس طریقے کے دلچسپ واقعات والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ابھی میری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔